اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے، بری عادت کو ختم کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا وظیفہ، ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بری عادات کیا ہوتی ہیں؟ آپ گھروں کے اندر کچھ ایسے بھی ہمارے افراد ہوتے ہیں، بعض صاحب خانہ خود گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، مطلب شوہر کسی کا ہے، جھگڑالو ہے، نشہ کرتا ہے، بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، بد نظری کرتا ہے، یا یہ عادت گھر کے کسی بھی فرد میں ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب ہر گھر میں یہ آلموسٹ، آج کل تو معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ یہ چیزیں چل ہی رہی ہیں۔ مطلب نظر میں شرم حیا تو رہ نہیں گئی، بد نظری بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ناجائز تعلقات کے سلسلے اور دوسرے مسائل جو ہے وہ معاشرے کے اندر روز بروز پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ مذہب سے، دین سے ہماری دوری، تربیت ہم اولاد کی خود اچھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اولاد بیسیکلی فالو کس کو کرتی ہے؟ پیرنٹس کو کرتی ہے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اس کی تربیت کے بہتر ادوار ایسے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے وقت کی تربیت تو اور معنی رکھتی ہے نا۔ جب بچہ جو ہے وہ جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے، بلوغت کی طرف آتا ہے، اڈلٹری کی طرف آتا ہے، اس ٹائم کے اوپر وہ فالو کر رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو، بیٹی ہو بیٹا ہو، کہ بھی والدین کیا کرتے ہیں، اور اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھ کے وہی عادات، وہی خصلتیں اس بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹ ہماری صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ بس بچے پیدا کر دیے اور وہ اپنے آپ اچھے سکول میں ڈال دیں، اچھے کوچنگ کلاس میں ڈال دیں، اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہے جی، اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ایک مورل کریکٹر بھی اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اور وہ مورل کریکٹر کو دیکھنے کے بعد وہ ویسی ہی ایک ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا ایک کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر آتی ہے، جس سے کہ آج کل کے والدین جو ہے وہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر معاملات جب بگڑتے ہیں تو گھروں میں بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نشے کی علت جس کو لگ جائے وہ چھوٹتی نہیں ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا نا تو وہ نشے میں پڑ گیا۔ تعلیم تو خیر اوکھے سوکھے، وہ آپ کو پتا ہے ڈگریاں تو آج کل یونیورسٹیوں میں بس بکتی ہیں، آپ فیس جمع کروا دیں، اور آپ کا بچہ کسی قابل ہے یا نہیں، وہ سیمسٹر فیسیں پوری کرنے کے بعد ڈگری آپ کو پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایونٹ ہو چکا، میرے نظر سے گزر چکا، وہ ایک بچے کو وہ نشے میں لگ گیا تھا یونیورسٹی میں، انہوں نے ڈگری وگری دیکھنے کے بعد، وہ مطلب مکمل ہونے کے بعد، اس نے ذمہ داروں کا بچہ تھا، انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ اب جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی فساد شروع ہو کے لڑکی کو پتہ لگ گیا کہ یہ بچہ آئس کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو مسائل شروع ہو گئے ڈے فرسٹ سے ہی، پکڑ دھکڑ کے، کبھی لڑکے والے منا رہے ہیں، کبھی لڑکی والے، بس گزارا کرواتے سال یا 1.5 سال عرصہ مشکل سے وہ شادی چلی، آخرکار وہ علیحدگی ہو گئی۔ تو اس طرح سے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ قصور ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی ایسے سچویشن میں پھنس چکا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں اور دوسرے کی بچی کی بھی زندگی برباد کر دیں۔ پہلے آپ اس کے علاج کی طرف جائیے، پہلے آپ اس کو مکمل صحت مند ہونے دیجیے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ گھر گرہستی کو سنبھال سکے۔ یہ سوشل ایولز ہیں یار، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم ڈے بائی ڈے فیس کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، ہر بندے کا اپنا سیٹل کرنے کا دستور ہے، اپنا طریقہ ہے، لیکن میں 2-3 باتیں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا، میں وظیفہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، انشاءاللہ وہ کام بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے بھائی، کچھ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیں۔ سارا الزام جو ہے وہ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں، معاشرہ خراب ہے جی، کمپنی اچھی نہیں ہے ہمارے بچے کی، دوستوں نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ اس نے غصہ کرنا کہاں سے سیکھا؟ اگر شوہر گھر میں غصہ کرتا ہے تو آپ 200% یہ سمجھ لیں کہ اس کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی غصے کا تیز ہوگا، اور اس میں وہی اثرات آئیں گے جیسے اس نے اپنے والد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ویسا ہی وہ طریقہ کار جو ہے نا وہ اپنی آنے والی جو اپنی گھر والی اس کی آئے گی، وہ اس کے ساتھ ویسے ہی بہیو کرے گا جیسے اس کے والد نے اس کی والدہ کے ساتھ رکھا۔ تو یہ تربیت آپ نے اپنا وہ ہوتا کہ جی خود تو کبھی نماز پڑھنے کا وہ کرنا نہیں، اور بچوں کو کہنا ہے اوے چلو اٹھو نماز پڑھو، کیسے آپ کی بات میں اثر ہوگا؟ آپ نے خود اپنے آپ کو ایک مورل ایگزامپل بنا کر پیش کرنا ہے، پریزنٹ کرنا ہے، تبھی بچے جو ہے اس پہ۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ اسموکنگ نہ کریں، آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے تو تم نہ پیا کرو۔ یہ آپ کو اپنے اندر خود تبدیلی لانی ہوگی۔ بہرحال اگر آپ کے یہ سارے مسائل کہیں نہ کہیں، جو میرا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرا چاہنے والا کوئی بھائی یا کوئی بہن، کہ جن کے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ اب ہو چکا کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو نشہ کرتا ہے، جس کے کوئی ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے،
یا جو ہے اپنا جس کی کوئی غلط عادت ہے، گالی گلوچ کی عادت ہے، جھگڑتا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، گھر میں طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، گھر کی چیزیں توڑتا ہے، ایسے مسائل ہیں. تو یہ عمل میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ نہ کہیے گا کہ کوئی مطلب ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہوتا، کھل جا سمسم اور مطلب ہو گیا. تو بہرحال وظائف اثر کرتے ہیں، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے، ہم بحثیت ہم قوم ہیں شارٹ کٹ کے آدھی. ہم تو بابے کے پاس جاتے ہیں، اس پر وہ بابا اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے اے لو جی اتنے تسی مینوں اے پیسے ایک خرچہ پڑھاؤ ایویں اتنے تھوڑا کام ہو گیا. اس کے بعد اس بابے نے پھر 100 آگے بہانے بنانے ہیں پیمنٹ لینے کے بعد. یہ مسائل اس طرح سے ہیں. لیکن بہرحال آپ قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ اس پر عمل کریں اور اس کو ریگولرلی جو ہے وہ آپ کو اس بندے کو پڑھ کر پلانا پڑے گا. یہ انسان کوئی اپنے لیے بھی کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی بھی ایسی برائی میں مبتلا ہیں، کوئی ایسی علت آپ کو لگی ہوئی ہے، لت لگی ہوئی ہے جو چھوٹ نہیں رہی، آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے، وہ صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر پائیں لیکن نہیں کر پا رہے. تو یہ انسان خود کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، خود اپنے لیے بھی محنت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر گھر کے اندر کوئی فرد موجود ہے جس کی وجہ سے بالکل طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے گھر کے اندر اور کوئی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، دیکھیے گھر کے یہ معاملات ہوتے ہیں نا، مطلب جس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، کل ہو، اٹھا پٹک ہو اور مارا ماری ہو، تو وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں پہ اور مسائل بھی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے مسائل کو سے بچنے کے لیے آپ نے صرف تھوڑی سی یہ محنت کرنی ہے کہ دن کے کسی باب میں وظیفے کی طرف آپ کو ڈائریکٹلی لے جاتا ہوں. سمجھانے والی بات بہت ہوگی، سمجھانے والے تو بہت پڑے ہیں دنیا کے اندر، گھروں میں بھی بہت ہوتے ہیں، نصیحتیں سن کے بندہ تھک جاتا ہے. پھر کمنٹ کرتے ہیں بابا میری بکواس بہت کر رہے ہیں. بھائی ہماری عادت ہے بکواس کرنے کی، آپ کی مرضی ہے، سنیں نہ سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا خیر، عمل آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم میں یہ کر لینا ہے بھائی، کسی بھی ٹائم میں، اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے اور 40 دن تک اس بندے کو پلانا ہے، روز پلانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ نشہ چھوڑ دے گا، اگر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط تعلقات ہیں اس کے، وہ چھوڑ دے گا. اگر وہ گالی گلوچ غصہ جھگڑا کرتا ہے وہ چھوڑ دے گا. کرنا کیا ہے، سورہ البروج کی آیت نمبر 14 سے 16 تک یہ آیات ہیں سورہ بروج کی. ان کو آپ نے 53 ٹائمز پہلے پڑھنا ہے، پہلے 53 بار 53 ٹائمز سورہ بروج کی یہ آیات پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 960 مرتبہ یا ودودو، یہ اللہ کا نام پڑھنا ہے، یا ودودو. اور اس کے بعد پھر 53 دفعہ آپ نے سورہ بروج کی آیت 14 سے 16 تک یہ آیت آپ نے پڑھ کے اس پانی پر دم کرنی ہے اور یہ اس کو پلانا ہے. یہ جو بھی گھر میں آپ کے اس قسم کا بندہ ہے، اگر آپ کی خوشی رضا سے نہیں پی رہا تو چپکے سے پلا دیں، کسی چیز میں ملا کے، چائے میں، شربت میں. اس طرح سے آپ نے 40 دن یہ پانی پلانا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی تمام بری عادتیں، نشے کی عادت، عورتوں کے ساتھ تعلقات کی عادت، غلط بد نظری کی عادت، جو غلط فحش فلمیں دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بھی حرکت ہے، وہ سب اس بندے کے اندر سے، لڑائی جھگڑے غصے کی عادت سب ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے عمل 40 دن پورا کرنا ہے، ورنہ پھر دوبارہ سے بھی چیزیں جو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گی، ہر بندے کے گھر میں سکون ہو اور زندگی رہی. تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.